العالمین۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے طفیل ہم سب کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ عنوان نمبر 14 ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہی ہیں۔ علماء کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے سلسلہ میں قرآن پاک کی متعدد آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرمودات اس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں، لیکن میں چند ایک باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، علماء حق، جن کو اللہ پاک نے علم کے ساتھ ساتھ معرفت کا نور بھی عطا فرمایا۔ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات دیکھتے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، علم کا متلاشی بن کے نکلتا ہے، علم کو تلاش کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے، اور اللہ کریم اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ کڑاکے ذرا زور سے نکالے، مجھے آواز نہیں آتی آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا جان کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں موجود تھا۔ دمشق کہاں پر ہے؟ عراق میں ہے۔ عراق میرا خیال ہے سعودی عرب سے کافی سارا سفر بن جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم دمشق میں موجود تھے تو ایک بندہ حاضر ہوا۔ اس حدیث کو سن کے میں بیان کر کے آپ سن کے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ علم ہمارے دروازوں پر پہنچ رہا ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علماء واعظ کرنے کے لیے زیادہ کثرت میں موجود ہیں، لیکن میرے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے صبح کی نماز ہو جلدی اٹھ کے چلا جاؤں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعے کا بھی واعظ ہو تو میں آخری نماز میں پہنچوں اور شہیدوں میں اپنا نام لکھواؤں۔ میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم دمشق مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت یہ تھا کہ علماء بہت کم ہوتے تھے لیکن علم لینے والے زیادہ ہوتے تھے۔ آج علم ہے، علم وہی، لیکن علماء کثرت سے ہو گئے ہیں، علماء کثرت سے ہو گئے ہیں، لیکن علم کے ذرائع بھی بڑے ہیں، سوشل میڈیا بھی ذرائع، عالم دین بھی مسجد میں موجود ہے، لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کی اے ابو درداء میں حضور کے شہر سے آیا ہوں، شہر طیبہ سے آیا ہوں،
کہ کس غرض سے آئے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ حضور سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں، میں وہ حدیث لینے کے لیے آیا ہوں پاس۔ میرا اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے، ایک طرف آج ہم میں تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے، مولویوں کو تو کوئی کام نہیں ہوتا، بس باتیں بھی لمبی کر دیتے ہیں۔ ایک طرف ہم کھڑے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ تھے کہ اتنے مہا سفر کر کے جایا کرتے تھے۔ اس وقت تو پروازیں بھی نہیں تھی، گھوڑے ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے۔ کہا میں حضور کی ایک حدیث لینے کے لیے آپ سے آیا ہوں جو آپ حضور سے ڈائریکٹ بھی روایت کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب بندہ علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے، اور جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی خوشنودی کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی میراث گاہ ہے علم۔ جس نے اس کو سیکھ لیا وہ انبیاء کا وارث بن گیا۔ لوگ اتنی سی حدیث لینے کے لیے کہاں سے چلے، کتنا سفر کیا۔ اس وقت تو سفر بڑا دشوار ہوتا تھا، آج تو سفر بڑا آسان ہے، لیکن افسوس ہم نے علم سے دور ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، من جالس عالما فکأنما جالسنی، من صافح عالما فکأنما صافحنی۔ حضور اسلام نے فرمایا جس بندے نے کسی باعمل عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ جو عالم دین کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا، جس نے عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یاد رکھیں جس نے عالم دین کو بے جا تنگ کیا، تکلیف دی، عذاب دیا، اس نے پھر اللہ رسول کو عذاب دیا، اللہ رسول کو تکلیف دی۔ یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حملۃ القرآن اولیاء اللہ، جس نے اللہ کے ولی کو دیکھنا ہو تو حافظ قرآن کی زیارت کرے۔ من والاہم فقد وال اللہ، جس نے ان سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ من عاداہم فقد عاد اللہ، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اس لیے بڑا مشکل بات ہے، ہم تو منٹ لگاتے ہیں۔ اپنی بات نہیں کرتا، اپنے آپ کو چھوٹی بات کیا کرتا ہوں، میری عادت شروع سے۔ ہم تو منٹ لگاتے ہیں عالم دین پر فتویٰ لگانے کے لیے۔ شاید ہم مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہم نے نقص نکالنا ہے، نکلے ان چیزوں سے۔ کس طرح ہم چل پڑے، یہ ہماری منزل نہیں ہے جس طرح ہم چل پڑے، ہماری منزل کوئی اور ہے، اس منزل کی طرف کوئی نہیں بڑھ رہا۔ جو منزل نہیں ہے اس کو تلاش کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس پہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کا شک تھا۔ ایک یہ شک تھا، ایک یہ شک تھا کہ پتہ نہیں میرا باپ سب کو دین ہے کہ نہیں، اور تیسرا یہ شک تھا کہ قیامت بھی قائم ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ ایک دن جا رہے ہیں سفر پہ تو ایک بستی سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ ان کے ساتھ چونکہ چراغیں تھیں، روشنیاں تھیں، تو ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے تھوڑا سا سہارا لیا، کتاب کے اوپر دیکھ واپس چلا گیا۔ تو بادشاہ نے اس کو کیا ہے؟ کہا یہ دین کا طالب علم ہے، اس کے پاس کوئی روشنی کا اہتمام نہیں ہے، یہ ہماری روشنی سے کچھ سہارا لے کے گیا ہے، اب یہ پڑے گا۔ اس نے کہا ہم اپنی روشنی کا انتظام کر لیں گے، اس کو ایک لالٹین دے دی جائے۔
تاکہ یہ آسانی سے پڑھ سکے۔ ادھر سے جا کے سویا، قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، میرے آقا نے نواز دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت عطا کر دی، اور حضور نے فرمایا اے سب الدین کے بیٹے، پہلی بات جو نے کنفرم کر دی کہ میرا باپ یعنی محمود غزنوی کا باپ سب الدین، حضور نے فرمایا اے سب الدین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، علماء وارثۃ الانبیاء، تو نے میرے وارث کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، میں قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا۔ تین جملے حضور نے ایک ہی بات میں عطا فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے تیرا باپ بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، اور قیامت بھی قائم ہونی ہے۔ لیکن آخر میں ان علماء کو میسج دینا چاہتا ہوں دو باتوں کے ساتھ کہ جن کا زندگی گزارنے کا انداز مختلف ہے، جدھر دیکھے ادھر ہی ہو گئے، جس پارٹی کی اکثریت دیکھی اس کے حق میں فتوے دینے شروع کر دیے اور دوسروں کے خلاف کہنا شروع کر دیا، ایویں کہہ دیا فلاں بندہ بڑا نیک ہے، ہمیں بڑا نیک قرآن ملا، فلاں 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 ڈیش ڈیش، میں تفصیل نہیں جانا چاہتا، آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے متعلق بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کو علم کی نعمت دے اور وہ اس کو جو اس کے اہل ہیں یعنی علم لینے کے جو اہل ہیں ان کے حوالے کرے تو پھر وہ زمانے کا سردار قرار پائے گا، پھر وہ زمانے کا سردار قرار پائے گا۔ فرمایا اگر وہ علم نہ اہلوں کو دے، دنیا داروں کے لیے اپنے علم کو استعمال کرے، تو پھر اللہ اس سے دنیا والوں کی نظر میں بے وقت کر دیتا ہے، ان کی قدر و قیمت نہیں رہتی، ان کا جو عروج ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا وہاں پہ مستقل مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے علماء جو طرفداریاں کرتے ہیں یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو زمانے میں بے وقت کر دیتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی اوقات نہیں رہتی۔ آخری حدیث شریف وہ علماء، ویسے تو کام ساری اس پہ حدیثیں ہیں، وہ علماء جو اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ میں علماء کے سامنے فخر کروں گا۔ بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ آپ کے استاد کا نظریہ تو یہ ہے، تریو میرا استاد ہوگا، اپنی جگہ پہ میرا نظریہ ہے، میری بات یہ ہے، بس یہ ہو گیا تو پھر ایمان ختم ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یا علماء بھی سمجھانے کی کوشش کریں تو میں آگے سے یہ کہہ دوں نہیں جی میرا موقف بس یہ ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ بے وقوفوں سے بحث مباحثہ کریں، یعنی ایک بندے کو علم نہیں ہے، جہالت ہے، اس سے ہمارا بحث مباحثہ علمی سلسلہ میں کرنا بنتا ہی نہیں۔ میں کسی جاہل کو بٹھا کے کہنا شروع کر دوں یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہو گیا، اس طرح ایمان ختم ہو جاتا، فلاں ہو جاتا، فلاں ہو جاتا، اس بیچارے کو کیا پتا؟ یا ہے پتا؟ اس کو تو نہیں پتا۔ فرمایا اس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور بے وقوفوں سے بحث مباحثہ کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔ واہ 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 واہ، علامہ صاحب بڑی تقریر کرتے ہیں، علامہ صاحب بڑا لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے علامہ صاحب کے پاس دلائل ہے، یہ دلیل تو آپ لے کے آ رہے ہیں، فلاں لے کے آ رہے ہیں، فلاں لے کے آ رہے ہیں، ایسے بندے کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا، ایسے بندے کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ اور قرب قیامت علماء کو اٹھایا جائے گا، علم علماء کے ذریعے اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ علم کو قبض فرما لے گا۔ کیسے؟ علماء بڑی تیزی سے وصال کریں گے، آج ہو رہا ہے،
ہم علماء سے محروم ہو رہے ہیں. جب کوئی چلا جاتا ہے، جب وہ زندہ تھے بھی نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہر بندہ کہتا تھا نصیر الدین کا یہ نظریہ بھی غلط ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے. جب نصیر الدین کا وصال ہو جاتا ہے پھر قبر کو جا کے چکنا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی زندہ کی قدر کرو. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے ہم نعمت جو موجود ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے. وہ ہمارے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یا اہل سنت میں قدر کروانے کے لیے پہلے پڑھنا پڑتا ہے، یہاں سے جناب تشریف لے جانا پڑتا ہے، پھر قدر ہوتی ہے. نہیں، جو موجود ہیں ان کی قدر کریں. میرے ساتھ بھی آج یہ مسائل پیش ہوتے رہتے ہیں، تو جو وہ میری عدم موجودگی میں قدر کرتے ہیں میرے سامنے قدر نہ کرے تو میں پھر سیدھا سا جواب دیتا ہوتا ہوں، میرے جانے کے بعد تمہیں میرے عرس لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ میرے مزار پہ آ کے کہنے کی یہ ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب بڑے نیک آدمی تھا، اور جب مفتی صاحب زندہ تھے اس وقت تم نے قدر کی نہیں، اب تمہیں زیادہ قدر یاد آ گئی. اس لیے زندوں کی قدر کریں اور موجود کی قدریں کریں. ہماری فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ نعمت کے ملنے سے پہلے یا نعمت کے چھن جانے کے بعد ہم قدر کرتے ہیں. جب تک چیز موجود ہوتی ہے تب تک اس کی قدر ہمیں نہیں ہوتی ہے. اس لیے خدا را اہل سنت کو اپنا مزاج بدلے. ایک حدیث برکت کے لیے اور پیش کر دیتا ہوں. عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے. ایک بندہ باعمل عالم ہے نا، وہ سو رہا ہے، ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، اس عالم کا سونا اس عابد سے بہتر ہے. اور اللہ قیامت کے دن عابد سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، اور عالم سے کہے گا تو ٹھہر جا اور میرے نبی کی امت کے لوگوں کی تو شفاعت کرتا چلا جا. اس لیے علم کے مقام کو سمجھیں، اور علم کا مقام ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں جب اپنے علماء کی قدر کریں گے، جب اپنے باعمل علماء کی عزت کریں گے. ہر بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے میں نے خود سنا مفتی مرید کو کیا پتا، کوئی تو مفتی مرید کے بارے میں بات کرتا، خدا کا خوف نہیں آتا. تجھے پتہ ہے تجھے شاید وضو کرنے کا پتہ نہ ہو، غسل کرنے کا پتہ نہ ہو، تجھے نماز کے فرائض بھی آتے ہیں یا نہیں آتے. مفتی منیب کے بارے میں بات کرنے والے پہلے اپنا محاسبہ کرنا میں کیا ہوں، پھر بات کرنا فلاں مولوی کو کیا پتا. چھوڑو جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، وہ خدا اہل سنت ان چیزوں سے نکل جائے. اب یہ چیزیں بہت پرانی ہو چکی ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.